بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ ہم نے اسم متمکن کی 14 اقسام پڑھی اور پھر قرآن کریم میں سورۃ القیامہ سے ان کی اچھی طرح مشق بھی کی۔ اب ہم تدریب النحو کتاب کی صفحہ نمبر 21 پر موجود اسم معرب کی تمرین کے عنوان سے جو کثیر تعداد میں الفاظ دیے گئے ہیں ان سب کو دیکھیں گے اور انہیں پرکھیں گے اسم متمکن کی 14 اقسام کے اعتبار سے کہ یہ اسم معرب کی 14 قسموں میں سے کون سی قسم بن رہے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ پہلی 5 قسموں کا تعلق اعراب بالحرکت کے ساتھ ہے، دوسری 5 قسموں کا تعلق اعراب بالحرف کے ساتھ ہے، اور آخر کی جو 4 قسمیں ہیں ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، اور اسے ہم بہت ساری نشانیوں کے ذریعے سے بھی ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ ایک بہت آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کسی بھی لفظ کو آپ کو دیکھنا ہونا کہ یہ 14 قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ مثلا دیکھیں تعامن یہاں لکھا ہوا ہے سب سے پہلا لفظ۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ 14 قسموں میں سے کون سی قسم ہے، مفرد منصرف صحیح ہے، غیر منصرف ہے، کیا ہے یہ۔ تو آپ یاد رکھیں کہ جو 14 قسمیں ہیں نا اس میں سے کچھ قسمیں تو ایسی ہیں کہ جن کے الفاظ مخصوص ہیں، اور وہ ہیں اسماء ستہ، اس کے 6 لفظ ہیں، ابن اخن ہمن ہنن فمن ذو اضافت کے ساتھ۔ اور دوسری چیز ہے ملحق بتثنیہ، اس کے الفاظ مخصوص ہیں، کلاہما کلتاہما اثنانی اور اثنتانی۔ اور تیسری چیز ہے ملحق بجمع مذکر سالم، اس کے بھی الفاظ مخصوص ہیں، الو، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون۔ تو یہ جو مخصوص الفاظ والی 3 قسمیں ہیں 14 میں سے، ان کو سب سے پہلے دیکھا کرے کہ وہ لفظ ان میں سے تو نہیں ہے۔ اب تعامن کا لفظ ان میں سے ہے ہی نہیں کیونکہ یہ الفاظ مخصوص ہیں، لہذا پتہ چل گیا کہ تعامن کا جو لفظ ہے وہ 14 میں سے ان 3 قسموں میں سے تو نہیں ہے، باقی 11 قسموں میں سے ہوگا۔ اب جو باقی 11 قسمیں ہیں نا اس میں کچھ قسمیں تو وہ ہیں جن کی علامت کے ذریعے سے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں۔ علامت تو ہر قسم کی ہے، لیکن علامت ایک وہ ہوتی ہے کہ جو لفظوں میں نظر آ رہی ہو۔ تو مفرد منصرف صحیح کی کوئی علامت نہیں ہے۔ مفرد منصرف قائم مقام صحیح بہت آسان ہے اس کو پہچاننا کہ لفظ کے آخر میں واو یا یا ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، تو وہ لفظ جو ہے وہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہوتا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں واو مشدد ہو یا یا مشدد ہو تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ مشدد حرف 2 حرف کے برابر ہوتا ہے، اس میں سے پہلا ساکن دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ تو اگر واو مشدد ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ آخر میں بھی واو ہے، اس سے پہلے والا واو ساکن ہے۔ آخر میں یا مشدد کا مطلب ہوگا کہ آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے والی یا ساکن ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہو گئی کہ جس کی علامت ہے اور بہت آسان ہے، جس لفظ کے آخر میں واو یا ہو اور اس سے پہلے والا ساکن ہو۔ اب تعامن کے آخر میں چونکہ میم ہے لہذا یہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے جمع مکسر منصرف، اس کی بھی کوئی علامت نہیں ہے۔ تو یہ جن کی علامت نہیں ہے ان کو ایک طرف کرتے جائیں، ان کو ہم سب سے آخر میں لیا کریں گے۔ مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی علامت ہو گئی۔ اب چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم، اس کی بھی علامت مخصوص ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں الف اور تا ہو اور وہ کسی مؤنث کی جمع ہو اور وہ جمع کے لیے ہوتا۔ عام طور پر الف تا جو ہے وہ جمع کے لیے ہوتی ہے، جیسے مسلمات، مومنات، قانتات، تابعات۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ جمع مؤنث سالم ہیں اور ان کی علامت بہت آسان ہے کہ آخر میں الف تا ہو۔ ٹھیک ہو گیا، 2 ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر غیر منصرف ہے، اس کی بھی کوئی علامت نہیں ہے، ایسی علامت لفظی علامت۔ اور پھر اس کے بعد اسماء ستہ ہے، وہ تو ہم نے پہلی کیٹیگری میں ڈال دی کہ جن کے الفاظ مخصوص ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تثنیہ ہے، تثنیہ کی علامت مخصوص ہے، آخر میں الف نون ہوگا، یہ یا نون ہوگا تثنیہ کا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ 3 ہو گئی علامت والی۔ ملحق بتثنیہ تو پہلی کیٹیگری میں سے جن کے الفاظ مخصوص ہیں۔ اگلی قسم میں جمع مذکر سالم، اس کی بھی علامت بہت آسان ہے کہ آخر میں واو نون یا یا نون ہوگا، جیسے مسلمون اور مسلمینہ۔ تو یہ چوتھی قسم ہو گئی جن کی علامت مخصوص ہے۔ اگلی قسم ہے ملحق بجمع مذکر سالم، وہ پہلی کیٹیگری میں جن کے الفاظ مخصوص ہیں۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے اس میں مقصور، یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ جس لفظ کے آخر میں الف ہو۔ تعامن کے آخر میں الف نہیں ہے، میم ہے، لہذا یہ بھی ایک ایسی قسم بن گئی اس میں مقصور کی جس کی علامت کے ذریعے سے اس کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ اگلی قسم ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم، یعنی کسی بھی لفظ کی یا متکلم کی طرف اضافت ہو جائے۔ تو دیکھیں یا متکلم جو ہے نا اس کا ترجمہ ہوتا ہے میرا۔ اب جو لفظ یا متکلم کی طرف اضافت ہو جائے اس کی تو وہ پھر یا تو غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم ہوگا یا جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم ہوگا، یعنی جس لفظ کی یا متکلم کی طرف اضافت ہوگی تو اب اس میں دیکھو کہ وہ لفظ جمع مذکر سالم ہے یا کوئی اور ہے۔
اچھا وہ جمع مذکر سالم ہے تو وہ سب سے آخری قسم بن جائے گی جمع مذکر سالم مضاف و متکلم، اس کی بھی علامت ہو گئی۔ اور اگر وہ جمع مذکر سالم نہیں ہے تو پھر وہ قسم نمبر 12 بن جائے گی، ٹھیک ہے نا، غیر جمع مذکر سالم مضاف و متکلم۔ تو یہ دونوں ایسی ہیں کہ جن کی علامت مخصوص ہے۔ یہ علامت والی جو ہے وہ کتنی ہو گئی؟ مفرد منصرف قائم مقام صحیح کی علامت ہے، جمع مؤنث سالم کی علامت ہے، تثنیہ کی علامت ہے، جمع مذکر سالم کی علامت ہے، اور اسم مقصور کی علامت ہے، اور جس کی یا متکلم کی طرف اضافت ہو وہ پھر غیر جمع مذکر سالم اور جمع مذکر سالم مضاف و متکلم۔ یہ 7 قسمیں ہو گئی۔ 8ویں قسم جو ہے اسم منقوص علامتوں کے اعتبار سے، تو وہ یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں یا ہو اور وہ ساکن ہو، یعنی یا اور ساکن، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ حالت نصبی میں اس پر زبر آ جائے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ یا ساکن ہوگی اور اس سے پہلے والے حرف کی نیچے زیر ہوگی۔ اگر پہلے والا حرف ساکن ہوگا تو وہ چلی جائے گی مفرد منصرف قائم مقام صحیح میں۔ اگر پہلے والا حرف ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے، آخر میں یا آ رہی ہے اور وہ یا واحد متکلم کی نہیں ہے، تو پھر یہ اسم منقوص ہوگا۔ تو یہ 8 قسمیں ایسی ہیں کہ جو علامت دیکھتے ہی آپ ان کو پہچان جائیں گے کہ یہ ہے۔ تو میں اس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کی اسم متمکن کی جو 14 قسمیں ہیں، اس کی آپ ٹوٹل 3 قسمیں بنا لیں۔ آسان ترین قسمیں وہ 3 ہیں جن کے الفاظ مخصوص ہے، اسماء ستہ، ملحق بتثنیہ، ملحق بجمع مذکر سالم، اور 8 وہ ہیں کہ جن کی علامت مخصوص ہے، اور باقی 8 اور 3 کتنی ہو گئیں؟ 11 ہو گئیں۔ اب صرف 3 رہ جاتی ہیں، مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف اور غیر منصرف۔ تو اس کے اندر سارا کھیل جو ہے وہ منصرف غیر منصرف کا ہے۔ تو اب آپ کو اسباب تسعہ پر غور کرنا ہے۔ اسباب تسعہ میں سے بھی 2 سبب تو ایسے ہیں کہ جو انتہائی آسان ہے۔ جمع منتہی الجموع جس کا وزن فعالیل اور فعالیل کے وزن پر ہوگا وہ غیر منصرف ہو جائے گا، لہذا وہ مفرد منصرف صحیح بھی نہیں رہے گا، وہ جمع مکسر منصرف بھی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آخر میں الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ تانیث والا ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی زائد ہو۔ اگر حروف اصلیہ سے زائد ہوگا تبھی تانیث والا ہوگا، تبھی غیر منصرف بن جائے گا۔ ان دو کے علاوہ جو باقی اسباب ہیں ان میں سے کچھ آسان ہیں کچھ مشکل ہیں، تو ان کی بھی لے دے کے ایک تو بہت ہی آسان ہے، علم کسی کا بھی نام، یہ ایک سبب ہے۔ وصف بھی آسان ہے، کوئی صیغہ صفت ہوتا ہے تو وہ بھی آسانی سے سمجھ، کسی لفظ کے آخر میں الف نون ہو اور وہ حروف اصلیہ میں سے نہ ہو تو یہ بھی بہت آسان علامت ہے۔ وزن فعل ہے تو میں نے اس کے آپ کو اوزان لکھوا دیے تھے، عدل کے میں نے آپ کو اوزان لکھوا دیے تھے، اور ترکیب کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کسی بھی 2 لفظوں کو جوڑ کر ایک نام رکھ دیا جائے کسی بندے کا۔ تو یہ بہت آسان چیزیں ہوتی ہیں، مسلسل غور کرتے رہنے سے ایک دم واضح ہو جاتی ہے۔ تو جب کسی لفظ کے اب دیکھیں کسی بھی لفظ کو پہچاننا کہ وہ اسم متمکن کی 14 قسم میں سے کون سی قسم ہے، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان 3 میں سے تو نہیں ہے جو آسان ترین ہے، جن کے الفاظ مخصوص ہیں۔ اگر ان میں سے نہیں ہے پھر ان 8 میں سے دیکھیں کہ جن کی علامتیں مخصوص ہیں۔ اگر ان 8 میں سے بھی نہیں ہے، اب ان 8 کی جو نا علامت آپ بار بار دماغ میں دہرائیں گے تو پھر یاد ہوگی۔ پھر اب ان 3 قسموں کا کھیل ہے، مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف اور غیر منصرف۔ اب اس میں آپ کو سارا فوکس اس پہ کرنا ہے کہ وہ غیر منصرف ہے یا نہیں ہے۔ اسباب تسعہ میں غور کرنا ہے، آسان سبب میں پہلے دیکھ لیں پھر مشکل سبب میں دیکھ لیں۔ جب ایک لفظ کا طے ہو جائے کہ وہ غیر منصرف ہے تو وہ پھر مفرد منصرف صحیح بھی نہیں ہوگا، جمع مکسر منصرف بھی نہیں ہوگا۔ اگر ایک لفظ کا آپ طے کر لیں کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے تو اب صرف اتنا دیکھنا ہے کہ وہ مفرد ہے یا جمع ہے۔ اگر مفرد ہے تو مفرد منصرف صحیح، جمع ہے تو جمع مکسر منصرف۔ آسان ہو گیا۔ اب ان الفاظ کو دیکھیں، تعامل میں بہت اسپیڈ سے دہراؤں گا، باقی آپ پھر اس کو روک کے دیکھ لیجئے گا کہ میں نے جو کہا ہے تو اس کے اندر کیا لوجک ہے اور کیسے کیا علامت ہے۔ تعامل مفرد منصرف صحیح ہے، کیوں؟ میں آپ کو پھر یہاں تھوڑی سی وضاحت بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ ان 3 قسموں سے نہیں ہے جن کے الفاظ مخصوص ہیں۔ ان 8 قسموں میں سے بھی جو علامتیں مخصوص ہے کوئی علامت اس میں نہیں پائی جا رہی۔ آپ پھر وہ ایک کر کے 8 علامتیں دہرائیں دماغ میں ابھی ایک کر کے بار بار دہراؤں گا تو یہ بہت طویل ہو جائے گا سلسلہ۔ اور پھر اس کے بعد جو غیر منصرف کے 9 اسباب میں سے کوئی سبب اس میں نہیں پایا جا رہا اور یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی اطعمہ، تو طعام مفرد منصرف صحیح ہے اور اطعمۃ جمع مکسر منصرف ہے۔ اسی طرح غزون، یہ دیکھیں دلون کے وزن پر، اس کے آخر میں واو ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے، تو یہ علامت کے ذریعے سے میں نے پہچان لیا کہ یہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے۔ التائب مفرد منصرف صحیح ہے، کأس مفرد منصرف صحیح، کرام کریم کی جمع ہے، یہ جمع مکسر منصرف ہے۔
فٹافٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ جمع مکسر منصرف اس لیے کہ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یا تو یہ جمع مؤنث سالم ہوگی تو جمع مؤنث سالم کے آخر میں الف تا آتی ہے، یا یہ جمع مذکر سالم ہوگی تو اس کے آخر میں واو نون یا نون آتی ہے، یا پھر یہ جمع منتہی الجموع ہوگا تو وہ تو فعالیل اور فعالیل کے وزن پر آتا ہے۔ تو اب لے دے کے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جمع مکسر منصرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ جمع کی بھی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ اس میں سے گھما لیں اس متمکن کے اندر۔ نوحن یہ علم اور عجمہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ عجمہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 حرفی ہو تو درمیان والا متحرک ہونا چاہیے، یہاں پہ واو ساکن ہے۔ یعقوب علم اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اور نفل مفرد منصرف صحیح۔ یوسف علم اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف، اور عمران علم اور الف نون زائدان کی وجہ سے غیر منصرف۔ الاطفال طفل کی جمع بچوں کو کہتے ہیں، یہ جمع مکسر منصرف ہے۔ ایدی جو ہے وہ یدن کی جمع ہے، اور یہ قاضی والی قسم بنے گی۔ الصلاۃ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ عثمان غیر منصرف ہے۔ المعنی اسم مقصور۔ الصوم مفرد منصرف صحیح۔ الحج مفرد منصرف صحیح۔ قازن اسم منقوص۔ یونس غیر منصرف۔ عدو مفرد منصرف قائم مقام صحیح۔ سکران غیر منصرف۔ امہات جمع مؤنث سالم۔ معلمۃ مفرد منصرف صحیح۔ سلمہ اسم مقصور۔ عائشۃ علم اور تانیث غیر منصرف۔ الجو آخر میں واو مشدد مفرد منصرف قائم مقام صحیح۔ مریم علم اور تانیث غیر منصرف اور عجمہ بھی ہے۔ سقر علم اور عجمہ غیر منصرف۔ کتابی لفظ کی اضافت یا متکلم کی طرف ہے، لفظ جمع مذکر سالم نہیں ہے، لہذا یہ غیر جمع مذکر سالم مضاف بہ یا متکلم۔ سودا آخر میں الف ممدودہ ہے، زائد ہے، لہذا یہ غیر منصرف۔ ارجا غیر منصرف الف ممدودہ۔ اعرج علم اعرج جو ہے وہ وزن فعل اور وصف۔ افعل کے وزن پر جو بھی لفظ ہوگا آپ اس کو آنکھ بند کر کے غیر منصرف کر دیں۔ اب یا تو وہ کسی کا نام ہوگا یا پھر کسی کی صفت ہوگی، اور ان دونوں کے ساتھ وزن فعل تو ہے ہی احمد کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ اور غنیٌ آخر میں یا مشدد ہے، مفرد منصرف قائم مقام صحیح۔ حدیقہ مفرد منصرف صحیح۔ کراسہ مفرد منصرف صحیح۔ مرفوعہ مفرد منصرف صحیح۔ تلمیذہ مفرد منصرف صحیح۔ ظبیٌ مفرد منصرف قائم مقام صحیح۔ کراسہ مفرد منصرف صحیح۔ مرفوعہ مفرد منصرف صحیح۔ تلمیذہ مفرد منصرف صحیح۔ ظبیٌ مفرد منصرف قائم مقام صحیح۔ کتب جمع مکسر منصرف۔ رجال جمع مکسر منصرف۔ نسوۃ جمع مکسر منصرف۔ المعلمات جمع مؤنث سالم۔ اولو الالباب اولو یہ ایک لفظ ہے، یہ ملحق بجمع مذکر سالم ہے، وہ لفظ ہم نے یاد کیا ہوا ہے اولو۔ اولو جب بھی آئے گا ملحق بجمع مذکر سالم، اور اس کے بعد جو الالباب ہے وہ لبیب کی جمع ہے، جمع مکسر منصرف ہے۔ الخطاؤن جمع مذکر سالم۔ جاہلین جاہلین تثنیہ۔ صادقین جمع مذکر سالم۔ مؤمنات جمع مؤنث سالم۔ خفین تثنیہ۔ شاہدین تثنیہ۔ بنیہ یہ ابن کی جمع ابنونا یا پھر بنونا دونوں آتی ہے، تو یہ جمع مذکر سالم تھی، اس کی اضافت ہو گئی یا متکلم کی طرف، تو یہ ہے جمع مذکر سالم مضاف و یا متکلم سب سے آخری قسم۔ ناجحون جمع مذکر سالم۔ تجار جمع مکسر منصرف۔ تفاحتان تثنیہ۔ مسافرین جمع مذکر سالم۔ خائبون جمع مذکر سالم۔ اکلبون جمع مکسر منصرف۔ ذو علم ذو اسماء ستہ میں سے 6 الفاظ میں سے، اور علم مفرد منصرف صحیح۔ ساحران تثنیہ۔ مؤمنون جمع مذکر سالم۔ ثوبان تثنیہ۔ دروس جمع مکسر منصرف۔ قائمۃ مفرد منصرف صحیح۔ اکلۃ جمع مکسر منصرف۔ آکل کی جمع ہے، کئی سارے کھانے والے۔ جالسۃ مفرد منصرف صحیح۔ بستان مفرد منصرف صحیح۔ تاجر مفرد منصرف صحیح۔ صغار صغیر کی جمع جمع مکسر منصرف۔ جالسون جمع مذکر سالم۔ ذا شرفن ذا اسماء ستہ میں سے ہے، شرف مفرد منصرف صحیح۔ اثنتان ملحق بتثنیہ ہے۔ اثنانی اثنتانی دو ہی لفظ ہیں۔ حمو کی یہ اسماء ستہ میں سے ابن اخن حمن، حمو کی اضافت ہو رہی ہے کاف زیر کی طرف، اس کو حمو کا کبھی نہ پڑھیے گا کیونکہ حمن کے معنی ہوتے ہیں دیور، دیور عورت کا ہوتا ہے مرد کا نہیں ہوتا۔ اخونا یہ بھی ابن اخن میں سے اسماء ستہ میں سے ہے اور اس کی اضافت نا ضمیر کی طرف ہو رہی ہے۔ ذی ذکر ذی اسماء ستہ میں سے ہے۔ الذکر مفرد منصرف صحیح۔ عشرون ملحق بتثنیہ ہے۔ عشرون ثلاثون اربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون یہ الفاظ مخصوص ہیں اور یہ آسان ترین اقسام میں سے ہے۔